عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انسان جس نیت سے عمل کرتا ہے ویسے ہی وہ اعمال قبول بھی ہوتے ہیں اور مردود بھی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اثر تمہارے اعمال پر بھی پڑے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو درست رکھنی چاہیے ہر اعمال صالحہ میں، فرائض و واجبات میں بھی، اس لیے کہ نیت کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اعمال کیے بھی گئے اور اس پر اجر بھی نہیں ملے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھے جیسے کسی کمپنی سے آپ نے معاملہ کیا اور اس کی شرائط پر آپ نے چیزوں کو پورا نہیں کیا، گرچہ آپ نے سب چیزیں تیار کر کے دکھا دی، پھر بھی وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ نے ہمارے معیار کے مطابق نہیں بنایا۔ ایسے ہی نیتوں کا دار و مدار بھی ہے کہ اعمال اسی اعتبار سے قبول بھی ہوتے ہیں اور مردود بھی ہوتے ہیں، یعنی قبول نہیں ہوتے۔ ہمارا سفر حج کا ہے تو حج میں پہلی یہ نیت ہو کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم نے یہ سفر کیا ہے، نہ کہ سیاحت کے لیے، نہ کہ تبدیلی آب و ہوا کے لیے، نہ کہ لوگ حاجی صاحب کہیں گے، نہ کہ نمازی صاحب کہلائیں گے، نیک صالح کہلائیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ نہیں، اول نیت درست کی جائے اور یہ نیت رہے خالص اللہ کی ذات کے لیے اور اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس کام کو ہم سب کر رہے ہیں۔ اپنی نیتیں ایک دم درست رہیں، کسی بھی قسم کی کوئی چیز بیچ میں مانے نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بخاری شریف کی پہلی حدیث یہ ہے کہ تمام چیزوں کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ اعمال کی تصحیح پر ہوتا ہے۔ ایک شخص کی نیت درست نہیں ہے، خواہ وہ قرآن ہی کیوں نہیں پڑھ رہا، اگر اس کی نیت درست نہیں ہوگی تو اسے اجر نہیں ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قراء کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہاں بھائی آپ نے کیا کیا، تو کہیں گے ہم نے قرأت کی، گھوم گھوم کے لوگوں کو قرآن سنایا۔ تو کہا جائے گا کہ آپ نے اس لیے قرآن پڑھا کہ لوگ اچھا سمجھیں کہ یہ قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی مالداروں کو بلایا جائے گا جو سخی ہیں، مال تقسیم کیے ہوئے تھے، ان سے پوچھا جائے گا تو کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کی رضا میں سب مال تقسیم کیا۔ کہا نہیں، آپ نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ آپ کو اچھا سمجھیں، سو دنیا میں کہہ لیا گیا۔ ایسے لوگوں کی پیشی ہوگی اور ایسے ہی لوگوں کے حال احوال آگے چلتے رہیں، دکھاوے کے لیے مال جو چیزیں نیت کے درست نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب اس میں بہت سی چیزوں کی آمیزش ہو سکتی ہے، دکھاوا کہیں ہو سکتا ہے، کہیں پر اس لیے کر رہا ہے کہ اور دوسرا کوئی ہمارے سامنے کھڑا نہ ہونے پائے، یا اپنے کو خالق سمجھ کے بانٹ رہا ہے پیسہ کہ میں ہی ہوں جو کچھ ہوں۔ ایک تو یہ سمجھنا کہ میں جو ہے ان لوگوں کو دے کر ثواب حاصل کر سکتا ہوں، نیت بدل گئی ہے۔ ایک یہ کہ اپنے کو ان کا مالک سمجھ رہا تھا، دوسرے یہ کہ اس لیے کر رہا تھا کہ ان کے ذریعے سے ہمیں جنت ملے گی، ان کو دے کر اللہ کی خوشی حاصل کی جا سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو اصل نیت کے نہ صحیح ہونے کی وجہ سے اس کے اثرات ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ایک جراثیم بدن میں انجیکٹ ہوئی تو اب تمام اعضائے صحیحہ جو ہیں، اعضاء جو کام صحیح کر رہے تھے ان کو بھی وہ جا کر معطل کرتی ہے۔ ہاتھ کو کام کرنے سے روک دیا، آپ کے جو پھیپھڑے کو کام کرنے سے روک دیا، کڈنی کو کام کرنے سے روک دیا۔ ایک وائرس داخل ہوا تو بدن کے تمام اعضائے رئیسہ کو اس نے مفلوج کر دیا۔ ایسے ہی نیک اعمال کیے جا رہے تھے اور غلط نیت ہو گئی، وہ اندر سے جا کر گویا کہ ایک وائرس داخل ہو گیا جس نے تمام اعمال کو ضائع کر دیا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم حاضر ہوئے ہیں یہاں، ہمیں اپنی نیت کو درست رکھنا چاہیے۔ ہم اپنی نیت کو درست رکھتے ہیں، درست کرتے ہیں کہ خالص اللہ کے لیے ہم نے کام کیا ہے۔ یہ نہیں کہ محلے میں سب لوگ حاجی ہو گئے تھے ہم ہی ایک رک گئے تھے، خاندان میں سب لوگ حاجی ہو گئے تھے ہم ہی ایک رہ گئے تھے، ہم دکھائیں گے کہ اتنی کم عمر میں ہم نے حج کر لیا تھا، ہم بتائیں گے کہ ہم ہی نہیں، کچھ بھی دکھانا بتانے کام ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، حاضر ہو گئے اور اللہ ہی کی رضا کے لیے اعمال کیے جا رہے ہیں، باقی اس میں کوئی اور چیز نہیں۔ اور یہ مسئلہ یہاں کی حاضری کا ایک دم الگ ہے، نہ اس کا تعلق مال سے ہے، نہ اس کا تعلق کسی چیز سے۔ جس کے پاس مال نہیں ہوتا ہے اور اس کی حاضری لکھی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بلا لیتے ہیں۔
بہت سے واقعات، ہزاروں واقعات ایسے آپ کو ملیں گے. اور بہت سے لوگ تھے، ان کے تمام وسائل تھے، نہیں آ پائے، پوری زندگی نہیں آ پائے. تو یہاں کا معاملہ ہی ایک دم الگ ہے، یہاں کی حاضری کا. تو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو درست رکھیں کہ کہیں سے بھی اس میں کوئی آمیزش نہ ہو. خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم سب یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور آگے بھی جو اعمال کرنے ہیں سب خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے بجا لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ خیال رہے کہ یہاں کسی قسم کی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بظاہر ظاہر سی بات ہے، ساتھ میں رہنا ہو رہا ہے، یا جس گروپ سے آئے ہیں، ٹور سے آئے ہیں، یا بلڈنگ میں اور دوسرے حاجی آئے ہوئے ہیں، یا حرم میں آتے جاتے پوری دنیا سے مسلمان آئے ہوئے، ملاقات ہو رہی. ہو سکتا ہے چلنے پھرنے میں بے خیالی میں کسی کا ہاتھ دب جائے، کسی کا پیر دب جائے، کسی سے کچھ بات ہو جائے، یا سامنے والا نہ سمجھے کچھ کہہ جائے، تو آپ معافی ہی پہ رکھیے. آپ کا ہاتھ پیر کہیں لگ گیا، فوراً معافی مانگ لیجیے، غلطی ہو گئی، معاف. کسی کا آپ کو لگ گیا تو آپ کچھ بھی نہیں کہیے، نہیں ایک دم چپ چاپ آگے بڑھیے. یہ نہ پوچھیے یہ کیسے کر دیا حاجی صاحب. یہ سمجھیے کہ سب لوگ کیا ہیں؟ سرکاری مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. ہم بھی اسی در پہ حاضر ہوئے ہیں، اور یہاں جتنے آئے ہوئے ہیں سب انہی کے آئے ہوئے ہیں، اس لیے ان سے کوئی شکوہ گلا کچھ بھی نہیں، کسی قسم کا شکوہ گلا نہیں. وہ کچھ کہہ رہا ہے تب بھی کوئی بات نہیں. جیسے دنیا کا کوئی بڑا اور امیر جب اپنے یہاں کسی کو بلواتا ہے تو کبھی کبھی بھنگی سے بھی ڈانٹ لگواتا ہے، دیکھتا ہے اس کے اندر کتنا ہم سے تعلق پیدا ہوا ہے. دروازے پہرے دار روک دیتا ہے، بیٹھو 10 منٹ، وہیں روک دیتا ہے. وہ وہاں سے کیمرے میں دیکھتا رہتا ہے کہ اس کا کیا عمل ہے. ہمارے چوکیدار کے روکنے کے بعد دیکھا کچھ ہوا ہی نہیں، ہاں تعلق مضبوط ہو رہا ہے، کھلوا دیتا ہے. وہیں اکڑ کے لڑ گئے چوکیدار سے تو کہتے تو آج طبیعت ٹھیک نہیں، کل ملیں گے، واپس کر دو اس کو، وہیں واپس کر دیتا ہے. تو ایسے ہی ہم سب یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ اگر کوئی نودس ہے تو اس کو معافی ہی پہ رکھا جائے، ہر چیز پیمانے پہ نہ تولی جائے. ٹھیک ہے، بشری تقاضا ہے، چیزیں پیدا ہوتی ہے، لگتا ہے کہ نہیں سوال کرنا چاہیے، یہ چیز تو ہم کو ایک دم بیوقوف سمجھ لی، بول رہا تو قابو کیا جائے. ہو بھی جائے تو کوئی نہیں، اللہ سے معافی چاہ لی جائے کہ آداب کی جو رعایت نہیں ہو پا رہی ہے ہمیں معاف فرمائیے. اور ادب کرنے کا ہم سب کو اللہ تعالیٰ جذبہ اور داعیہ پیدا فرمائے کہ